الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح قلم سب تیرے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان اور عاشقشتہ و پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ بار عظیم شخصیت، عظیم خطیب، برادر گرامی حضرت علامہ مولانا سید مقبول شاہ بخاری چشتی اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ میرے بعد مکمل طریقے سے ان کا خطاب ہونا ہے۔ سردی کا موسم ہے، دیگر علماء کرام بھی اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ سامعین کرام، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سننے سنانے سے قبل چند منٹوں کے لیے صرف 10 منٹ کا بیان، واعظ و نصیحت سنیں گے دل جمعی کے ساتھ۔ اس سے قبل بہتر نہیں بلکہ ضروری اور مناسب یہی ہے کہ آقا دو جہاں حضور سرور کائنات فخر موجودات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود اور صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے۔ پڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس محفل میں ہم حاضر آئے ہیں یہ مرحوم مغفور اقبال خان عرف حاکو خان کی ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس معاشرے کے اندر اور جس چیز کے ہم شکار ہو چکے ہیں، جس غفلت کی چادر ہم نے اوڑھ رکھی ہے، اعمال صالحات سے جو ہماری دوری بنتی جا رہی ہے، دیگر خرافات کے اندر جس قدر ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، جس قدر ہم برائیوں کے اندر ملوث ہو کے اپنی بربادی کی دہلیز کے طرف جو ہے گامزن ہو چکے ہیں، یہ برائیاں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے حرام و ناجائز فرمایا ہے، اس قسم کی جو بھی برائیاں اور خرابیاں ہیں، آخر کار یہ بندہ مومن جب کرتا جاتا ہے تو پھر ایک نہ ایک دن اس کا دل کو جو ہے وہ اتنی سیاہی لگ جاتی ہے، اتنی سیاہی لگ جاتی ہے کہ کوئی بھی دین کی بات، شریعت کی بات، کوئی بھی نبی کا پیغام، حضور کی سنتوں کی بات اس کے دل پر جو ہے اثر نہیں کرتی، تو اس کے لیے ایک عمل بتایا گیا ہے کہ ہماری اس سیاہی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں اس دل کو روشنی کس انداز سے دینی ہے، اس کو ہمیں
نور اعلی نور کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر بتایا گیا ہے، جس کو ہم کریں گے تو یہ دل ہمارا نور والا نور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اس دل میں چمک پیدا ہوگی، پھر خدا کا خوف بھی آئے گا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی اس دل کے اندر جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ جب اس دل کے اندر داغوں سے یہ اتنا کالا ہو چکا ہوگا، ایک دل کے اندر بہت ساری چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی، یا تو خدا کا خوف رہ سکتا ہے، یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے، یا تو اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو سکتی ہے۔ اسی دل کے اندر جب یہ دل ہمارا صاف اور ستھرا ہو جائے گا تو پھر اس دل کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طرح سے آ جائے گی کہ پھر بندہ چھوٹے سے چھوٹے کام اور گناہ والے کام کی طرف جائے گا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اس کام کو ترک کرتا نظر آئے گا، اس کام کو چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم اتنے غافل ہو کہ تمہارے جو ہے تم اتنے زندگی کے اس مال اور متاع نے اور محبت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تم لوگ جو ہے حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی زندگی ہماری غفلت میں گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم قبروں کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے ہماری یہ غفلت کی چادر اڑتی نہیں۔ آج کی یہ جو موت ہے، نوجوان کا چلے جانا، مرحوم کا چلے جانا، یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، عبرت دیتا ہے۔ اے لوگوں تم لوگ اپنی حشر کی تیاری کرو، اپنے قبر کی تیاری کرو، اعمال صالحہ اپنانے کی کوشش کرو، مسجدوں سے محبت کرو، نیک اعمال کی طرف آ جاؤ۔ بارہا بیانات ہوتے رہے، مجھ سے قبل امام صاحب بھی بڑا بہترین آپ کو بتا رہے تھے، اس کے بعد حافظ صاحب قبلہ بھی نے بھی آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ پیش کیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہم خود نہیں جھنجھوڑیں گے، ہم خود اپنے آپ کو جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر فکر نہیں کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں تک ہمارے اعمال جو ہے وہ درست ہیں اور کہاں تک ہمیں درست کرنے چاہیے، کہاں تک ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جب ہم خود بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں گے، جب اپنے آپ کی زندگی کا محاسبہ کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق ملے گی، اس پر جو ہے غور و فکر کرنے کا بھی ہمیں جو ہے یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی جو ہے موقع ملے گا، تو ہم لوگ اللہ کی طرف توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی برکت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آنے والی زندگی جو ہے اس میں اچھے اعمال کریں گے تو ہماری زندگی بہتری کی طرف چلی جائے گی۔ ہم لوگوں نے جو ہے میٹھے میٹھے چسکے والی باتیں سن کے اس قبر کو بھلا دیا، اس قبر کی اندھیری کوٹھڑی کی تاریکیوں کو بھلا دیا، جس قبر میں جانے کے بعد بندہ مومن کے ساتھ جو ہے جو گناہوں کی سزائیں اسے دی جاتی ہے اس کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ گنہگار کے لیے جو ہے قبر وہی قبر نیکوکار کے لیے جنت کا باغ بن جایا کرتی ہے، اور گنہگار کو اس طرح سے دبوچتی ہے جس طرح سے جو ہے ایک دوسرے سے گلے مل کر جو ہے وہ اس طرح سے دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہے ادھر والی ادھر اور ادھر والی ادھر ہو جایا کرتی ہے۔ یہ باتیں جو ہے ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اس قبر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اچھے اعمال کی طرف آنا چاہیے۔ یہ حق بات ہے کہ عدل کرے تا بخشے جاون ممبر کے منہ کاڑے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا فضل بھی ہمیں ضروری ہے، اللہ کے فضل کو بھی ہمیں شامل حال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے غفلت کا شکار ہو چکی ہے۔ ہمیں اس غفلت کی چادر کو اتارنا ہے، اور وہ کیسے اتاری جائے گی؟ ہم لوگ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، بزرگان دین کے قریب ہوں گے، ہم لوگ
لوگ علماء کے قریب ہوں گے، ان سے جتنی نزدیکی بنائیں گے، یہ جو دین پھیلا ہے، یہ جو دین کی شعائیں دکھ رہی ہے، یہ دین کے اجالے دکھ رہے ہیں، یہ چہروں پر جو ہے داڑھیوں کی رونقیں دکھ رہی ہے، یہ سنت مصطفیٰ جو سجی دکھ رہی ہے، یہ کسی طاقت اور کسی زور کا کمال نہیں بلکہ یہ اخلاق مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ وہ بزرگوں نے، وہ بزرگ جنہوں نے حضور سے ایسا عشق کیا کہ ان کو دیکھتا چلتے ہی کافر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ دین جو ہے یہ بزرگوں کی نظر سے پھیلا ہے، یہ کسی طاقت کے زور پر نہیں، یہ کسی تلوار کے زور پر نہیں بلکہ بزرگوں کی نظر سے، بزرگوں کی صحبت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اس دین کے اس باغ کو، اس گلستان کو ہمیں جو ہے اس کو ہرا بھرا کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر جو ہے روشنی پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے دلوں کو جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا جو ہے مدینہ بنانا ہے۔ یہ مدینہ کیسے بنے گا؟ اللہ کے ذکر سے بنے گا۔ ذکر جو ہے دور دور تک نظر نہیں آتا، بڑی بڑی جو ہے باتیں نظر آتی ہے، ہماری زندگی حقیقی معنوں میں غفلت میں گزرتی نظر آتی ہے۔ 10 گھنٹے ہم جو ہے ایک دوسرے سے گپ شپ کر کے گزار لیں گے، مگر دین کے لیے، نماز کے لیے اور دیگر دینی کاموں کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں نکلتے۔ ارے راہ خدا میں چلنے والوں کی شان تو آپ اگر پڑھ لیں اور ان کے فضائل پڑھ لیں تو مجھے یقین ہے کہ ہر مومن کا دل یہی چاہے گا کہ میری ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزر جائے، اس لیے کہ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جو مٹی جو گرد و غبار ہے اس کے قدموں کو لگتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے، ایسا اجر رکھا ہے کہ جو میرے دین کے لیے چلتا ہے، جو راہ خدا کا مسافر ہوتا ہے، جو کسی کو نیکی کی طرف لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں خاص مقام رکھا ہے، اس کے لیے خاص محل رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی جنت میں جانا ہے، ہمیں بھی محلات کی تمنا ہے، ہماری بھی خواہشیں ہیں، ہم اس طرح سے نہ ہو کہ ہمارے تکبر کو جو ہے وہ چکنا چور کر دیا جائے، ہماری میں کو جو ہے وہ مٹنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم عاجزی اور انکساری والے لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ تکبرانہ انداز میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے یہاں جو جتنا جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں رب اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے سامنے جو ہے ایک بیٹھے تھے، آپ کے سامنے ایک سوال قائم ہوا، آپ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی جو ہے آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کرسی خطابت پر بیٹھے تھے، آپ تخت پر بیٹھے تھے، آپ کسی جو ہے مسند پر بیٹھے تھے، آپ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے کہا اچھا تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر تو ایسا کر اوپر آ جا، اور میں جو ہے تو ایسا کر، آپ نیچے بیٹھے تھے اور وہ تخت پر بیٹھا تھا، جب اس نے سوال کیا تو آپ نے کہا سوال کرنے والا سامنے ہوتا ہے، تو ایسا کر اس سے نیچے آ جا اور میں اوپر آ جاتا ہوں، مجھے بیٹھنے دے پھر میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھ گئے، وہ نیچے آ گیا، آپ نے کہا اب پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے آپ کا اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ آپ کا اللہ اب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تب آپ نے جواب دیا میرا اللہ تجھے جو ہے تخت سے نیچے بٹھا رہا ہے اور مجھے تخت کے اوپر بٹھا رہا ہے، میرا اللہ یہی کر رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسی دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے منگتیاں تخت بٹھاوے، کسی نو سجنوں گھر آ ملدا کوئی کعبے تو خالی آوے۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم کعبے سے خالی آنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ ہم جو ہے عاجز لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انکساری کریں، اپنی زندگی کو عبادتوں کی طرف لائیں۔ روایتیں بے شمار ذہن میں آ رہی ہے،
مگر میں اپنے وقت کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کا اپنا، آپ میرے، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کا مکمل خطاب ہمیں سننا ہے۔ بہرحال میری نصیحت یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور مسجدوں کی جو ہے طرف ہم جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، بزرگان دین سے جو ہے اپنا لگاؤ اور مضبوط رکھیں، اور کیسی بھی جو ہے اس طرح کے اگر کسی طرح کے ہمیں مسائل درپیش آتے ہیں تو جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں، ان سے ہم باقاعدہ طور پر ان سے پوچھیں اور ان سے جو ہے ہم اپنے آپ کی زندگی میں بہتری سے بہتر کوشش کریں کہ ہم ہر حرام چیز سے بچنا اور ہر حلال چیز کو کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو بہترین طریقے سے گزاریں، ورنہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے زندگی کے اندر یہ دنیا کی محبت، یہ رنگریلیاں، یہ یہاں کے ٹھاٹ باٹ، یہ عیش و عشرت اللہ نے نوازا ہے، کریں مگر بہترین طریقے سے حضور کی محبت میں رہ کر سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر جا کر جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور قرآن پاک سکھائیں، تاکہ اس لیے کہ من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھانے والا، پڑھنے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں، قرآن پاک پڑھائیں اور اپنے علماء کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔